کہنے لگا، تم میری بیوی ہو اور میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ تمہیں اچھا لگتا ہوں تب بھی، نہیں اچھا لگتا تب بھی، ہمارا رشتہ نہیں بدل سکتا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے خود سے قریب کر کے غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا، اس سے پہلے کہ میرے ہونٹوں پر پھر سے اس کے لیے کوئی نفرت بھرے جذبات نکلتے۔ کہنے لگا، اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ ہے تمہیں، کیا سمجھتی ہو تمہارا یہ حسن مجھے پاگل کر دے گا؟ تمہاری یہ 4 جماعتیں تمہارا درجہ مجھ سے بلند کر دیں گی۔ نہیں وجیہہ۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ کہنے لگا، میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تمہیں اپنی محبت سے نوازوں، ایک ایسی بیوی پر اپنے پاکیزہ جذبات کو ضائع کروں جسے مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ بڑے غصے سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، مزمل کا وعدہ ہے تم سے، جب تک تم مجھ سے اپنی ان باتوں کی دل سے معافی نہیں مانگ لیتی، مزمل تمہیں چھوئے گا بھی نہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ تم ہو کیا چیز جو میں تمہاری خواہش میں پاگل ہو کر تم سے معافی مانگوں گی؟ مائی فٹ۔ میرا یہ کہنا تھا۔ وہ غصے سے بولا، کہنے لگا، آئندہ میرے لیے یہ الفاظ استعمال مت کرنا ورنہ میں… اس کے غضبناک لہجے پر میں گھبرا کر رہ گئی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ پھر شاور کی آواز آنے لگی۔ اس وقت دسمبر کی آخری تاریخیں تھیں، اچھی خاصی ٹھنڈ تھی اور دادا کے گھر میں گیزر کی سہولت بھی نہ تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ اس ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے نہا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو عام لباس میں تھا، بالوں کو تولیے سے خشک کر رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے دیکھے بنا اس نے اپنا تکیہ درست کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں صرف بیڈ اور الماری ہی تھی، کوئی صوفہ نہیں تھا جہاں جا کر میں لیٹ جاتی۔ میں نے اپنا لباس چینج کیا اور یہ سوچنے لگی کہ مجھے کہاں سونا چاہیے۔ بیڈ پہ میں سو نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے اس پر اتنا بھروسہ بھی نہیں تھا کہ وہ شرافت سے بیڈ پر سویا رہے گا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور ایک چادر زمین پر بچھا دی۔ مصیبت یہ تھی کہ کمبل ایک ہی تھا جسے وہ خود پر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے تکیہ اور چادر زمین پر بچھائی اور لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، اتنی بھی تم حسین نہیں ہو کہ میرے ساتھ بیڈ پر سوگی تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکوں، آ کر بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، اگر تم بیڈ پر سوگے تو میں نہیں سوں گی۔ مجھے لگا میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چلا جائے گا، لیکن وہ کہنے لگا، مرضی ہے تمہاری، مرو زمین پر، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن زمین پر جو کچھ رات کو نکلتا ہے اسے بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ یہ سن کر میں بولی، کیا 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 نکلتا ہے زمین سے؟ کہنے لگا، الماری کے نیچے سے ہو سکتا ہے کہ لال بیگ نکل آئے۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن میں پھر بھی اپنی بات پر قائم رہی۔ میں نے کہا، میں نہیں ڈرتی لال بیگ سے، حالانکہ اندر سے میری جان نکلی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، واقعی؟ چلو پھر تو اچھی بات ہے، کیونکہ اکثر رات کے وقت لال بیگ اور کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، لیکن خیر تمہیں کون سا ڈر لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے رات کو نکل آئے، تمہاری خوبصورت گوری کلائی پر چلتے ہوئے تمہارے حسین چہرے تک پہنچ جائے اور پھر تمہارے کانوں سے ہوتے ہوئے تمہارے رخسار پر۔ اس نے یہیں تک کہا تھا کہ میں بری طرح سے جھرجھری لے کر رہ گئی، فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں اٹھ کر بیٹھتا دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مسکرا رہا تھا اور میرا جی چاہا کہ اس کا گلا دبا دوں۔ اب تو مجھے اپنے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ لگ رہا تھا واقعی کیڑے مکوڑے میرے جسم پر چل رہے ہیں۔ کچھ دیر میں یوں ہی بیٹھی رہی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تو میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور بیڈ کے دوسرے کونے پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کا کمبل میں نے نہیں اوڑھا تھا، سردی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے لگا جیسے کسی نے مجھ پر کمبل ڈالا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جاگ رہا تھا۔ کہنے لگا، اگر بیمار شمار ہو گئی تو اس بات کا الزام بھی مجھ پر آئے گا۔ نہ جانے رات بھر بیوی کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ اسے ٹھنڈ لگ گئی۔ میں اس کی بات سن کے کلس کے رہ گئی، لیکن جواب کچھ نہیں دیا۔ اپنا دل جلاتے ہوئے نہ جانے کب مجھے نیند آئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ پہلے سے اٹھ چکا تھا، نہا کر سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے
اپنے بال بنا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، باہر نکلنے سے پہلے یہ سائڈ ٹیبل پر ایک انگوٹھی پڑی ہے، اگر اپنے ماں باپ کی عزت کا ذرا سا بھی خیال ہو تو اسے پہن لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں بھی اٹھ کر تیار ہو کر انگوٹھی پہن کر باہر آ گئی۔ وہ سب سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں جب تیار ہو کے باہر آئی تو میری چاچی میرے پاس آ گئیں۔ اسی وقت کئی ہزار کے نوٹ میرے سر سے وار کے ملازمین کو پکڑا دیے اور میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی، آؤ بیٹھو بیٹا۔ میں اپنی دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی مجھے پیار کرنے لگیں، دعائیں دینے لگی۔ رات کو ولیمے کا فنکشن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ میرے والدین اور بہن بھائی 2-3 دن کے بعد واپس جا چکے تھے۔ تب میں اپنے بابا کے ساتھ لگ کر بہت روئی تھی۔ مجھے اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت تھی۔ میرے والد کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے یوں ہچکیوں سے روتے ہوئے دیکھ کر میری والدہ بھی رو رہی تھیں اور بہن بھی۔ بھائی البتہ چپ تھا۔ میرے والد نے مزمل کو بلایا۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، میرا ہاتھ مزمل کے ہاتھ میں دیا۔ کہنے لگے، میں نے بڑے مان سے اپنی بہت پیاری بیٹی تمہیں دی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا، اسے رونے نہ دینا، بس یہی ایک التجا ہے میری تم سے بیٹا۔ وہ کہنے لگا، ابو التجا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حکم دیا کریں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے کبھی بھی آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے والد کہنے لگے، کچھ روز بعد تم لوگ کراچی آ جانا، ہم سے بھی مل لینا اور تم لوگ کراچی بھی گھوم پھر لینا۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں، ضرور آئیں گے۔ سب کے جانے کے بعد میں بہت اداس ہو گئی۔ شانو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، بھابھی جان کیوں اداس ہو؟ میں ہوں نا آپ کے پاس، آپ کو بالکل بھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میرے گلے میں ڈال دیا۔ کہنے لگی، دیکھو بھائی، مجھے نند بھاوج والا رشتہ بالکل بھی نہیں پسند، اس لیے ہم دونوں پکی سہیلیاں بن جاتی ہیں۔ مجھے اس کا یہ سادہ سا انداز بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میرے چچا میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، او پتری، ایسے ہی ہنستی رہا کر، اچھی لگتی ہو۔ پھر کہنے لگے، میری بالے بھائی سے بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ مل کر یہاں پر ایک لڑکیوں کا اسکول تعمیر کرواتے ہیں، اس کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس میں میری بیٹی بچیوں کو پڑھایا کرے گی، 2-4 اور بھی استانیوں کا انتظام کر لیں گے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے جگہ بھی خرید لی ہے، بہت جلد تمہارا اسکول بھی تعمیر کروا دوں گا، پھر تم گاؤں کی لڑکیوں کو علم کی دولت سے نوازنا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، جی چچا جی، ضرور۔ اس وقت مزمل نلکے کے پاس بیٹھا اپنا ہاتھ اور منہ دھو رہا تھا۔ کہنے لگا، ہاں ہاں استانی جی، لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نلکے کے پاس سے اٹھا اور میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، اچھی طرح سے انہیں سمجھانا کہ شوہر کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں اور نافرمان بیویوں کو کون کون سے عذاب دیے جاتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ دادا جی کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دادا جی، مجھے یاد آ رہا ہے آپ نے مجھے ایک حدیث کا مفہوم سنایا تھا۔ دادا جی کہنے لگے، او کی پتر؟ کہنے لگا، وہی کہ اگر بیوی شوہر کے دوسری جانب کروٹ لے کر سوئے تو فرشتے اس پر کیا بھیجتے ہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے دادا جی کہنے لگے، لعنت بھیجتے ہیں ایسی عورت پر۔ اس کی باتوں نے تو میرے جیسے تن بدن میں آگ لگا دی۔ یقیناً وہ یہ سب مجھے ہی باتیں سنا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، وجیہہ، یہ بات بڑی تفصیل سے لڑکیوں کو سمجھانا کہ شوہر سے بات کیسے کرنی چاہیے، اس کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے۔ آفٹر آل پڑھی لکھی بیوی کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے۔ کیوں دادا جی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ دادا جی کہنے لگے، آہو پتر، تیرانی گاؤں کی کڑیوں کا نقشہ بدل دے گی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، بالکل۔ آگ میرے تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی، بلکہ بجھی بھی نہیں تھی اور بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ مجھے اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔
مجھے اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اسے اپنے مطلب کی ساری احادیث یاد تھیں۔ بیوی کے بھی بہت سے حقوق ہوتے ہیں اور یوں زبردستی شادی کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے یوں غصے میں دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبانے لگا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی مونچھوں کے کنارے ٹھیک کرنے لگا۔ میں وہیں بیڈ پر بیٹھی اپنے غصے کو اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگا اپنا سامان پیک کر لینا، ہم کل صبح کراچی جا رہے ہیں۔ شاید میں اسے اچھی خاصی سنا دیتی، لیکن اس کی اس بات نے جیسے میرے غصے کو ختم کیا۔ میں نے کہا واقعی ہم کل کراچی جائیں گے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے شادی کے چند روز بعد ہی کراچی لے جائے گا۔ کہنے لگا ہاں، کل کی ٹکٹ میں لے کے آیا تھا۔ مشکل یہ ہے کہ پہلے ہمیں بس سے ملتان جانا پڑے گا کیونکہ علی پور سے جانے والی ٹرین میں ٹکٹ نہیں مل رہی تھی۔ میں نے کہا بس میں تو بس کا سفر نہیں کر سکتی۔ بس میں بیٹھتے مجھے نوزیا ہونے لگتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا اس کا حل ہے میرے پاس، تم بس میں بیٹھتے ہی میڈیسن لے کر سو جانا، سفر آرام سے کٹ جائے گا۔ میں نے رات کو ہی ساری پیکنگ کر لی تھی۔ اگلے روز سب کی دعاؤں کے ساتھ ہم گھر سے نکلے۔ بس پر بیٹھتے ہی میں نے میڈیسن کھائی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مزمل اپنے موبائل پر انگلش ایکشن مووی دیکھنے لگا۔ میں نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا تمہیں مووی سمجھ بھی آتی ہے یا بس ایکشن دیکھنے کے لیے لگائی ہے؟ وہ کہنے لگا مجھ جاہل کو کیا پتا کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے تو اردو تک ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی، یہ تو انگریزی ہے۔ مجھے بس اس فلم کی ہیروئن بڑی پسند ہے، بس اس کو دیکھنے کے لیے مووی دیکھتا ہوں۔ بڑی سونی حسین لڑکی ہے، ایک بار دیکھو تو نظریں نہیں ہٹتی۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر کے کھڑکی کی طرف سر ٹکا لیا۔ میں نے کہا اس کا والیوم ذرا اپنے تک محدود رکھنا اور مجھے جگانے کی کوشش مت کرنا۔ کہنے لگا بالکل بھی جگانے کی کوشش نہیں کروں گا، آرام سے سو جاؤ۔ میں نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی میں نے اپنا ہاتھ شاید کسی کے کندھے پر رکھا تھا۔ احساس ہی نہیں تھا کہ بس میں سفر کر رہی ہوں، لگ رہا تھا کہ بیڈ پر سوئی ہوئی ہوں۔ تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا ہاتھ مزمل کے دوسرے کندھے پر تھا اور میرا سر اس کے دائیں جانب کے کندھے کے اوپر۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی اور عجیب کیفیت میں مبتلا ہوئی۔ کہنے لگا ہو گئی نیند پوری؟ ویسے بھی ملتان آنے میں کچھ ہی دیر باقی ہے، اگر چاہو تو میرا کندھا حاضر ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا تم مجھے جگا نہیں سکتے تھے؟ میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا تھا جب میری بیوی مجھے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ مجھے جگانے کی کوشش مت کرنا۔ میں تو بھئی اپنی بیوی کا تابع دار ہوں۔ میں نے کہا تمہاری اپنی نیت میں کوئی کھوٹ تھا جبھی تم نے نہیں مجھے جگایا۔ کہنے لگا او میڈم، ایک تو تم میرے کندھے کو تکیہ سمجھ کے سوتی رہی، بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے تم مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ میں نے کہا تم مجھے جگا سکتے تھے۔ کہنے لگا میں کیوں ایسا کرتا؟ ویسے سچ پوچھو تو تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے۔ جب تم میرے کندھے پر لیٹ کر سو رہی تھیں اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا، دوسرے کندھے پر سر رکھ کر سوئیں تو بالکل میرے قریب تھیں۔ میرا دل نہیں چاہا کہ تمہیں خود سے الگ کروں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظروں میں وارفتگی سی اتری۔ میں فوراً چڑھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ملتان پہنچ گئے۔ اب وہاں سے ہم اسٹیشن پر چلے گئے۔ کراچی کی ٹرین آ چکی تھی۔ کراچی کا سفر میں نے بس اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو سوچتے ہوئے گزارا تھا۔ ہماری ٹرین کے کیبن میں اور بھی بہت سے مسافر بیٹھے تھے۔ مزمل اپنی عمر کے ایک نوجوان سے باتیں کرتا رہا۔ جب ہم کراچی پہنچے تو میرے ابو ہمیں لینے آئے تھے۔ میں ابو کے ساتھ لگ گئی۔ ابو بہت خوش تھے، ہمیں اپنے ساتھ لے کر گئے۔ میری والدہ نے سب کچھ مزمل کی پسند کا بنایا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ کیا وہی ان کے لیے اہمیت رکھتا تھا؟ میری اہمیت ختم ہو گئی تھی۔ بار بار مزمل سے کہہ رہی تھیں بیٹا یہ تو چکر دیکھو، صبح سے بس میں تمہاری پسند کی چیزیں بنانے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے جلن سی ہو رہی تھی۔ میری ماں ہوتے ہوئے
میرے آنے پر وہ مزمل کے نخرے اٹھا رہی تھی، اس کی خدمت کر رہی تھی، حالانکہ مجھے شدید بھوک لگی تھی۔ سفر کے دوران میں کچھ زیادہ کھاتی نہیں تھی، لیکن امی کی باتوں کی وجہ سے میری بھوک ہی مر گئی۔ میں نے بس ذرا سا کھانا کھایا اور اٹھ گئی۔ میرے ابو مجھے کہنے لگے، کیا ہوا؟ ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا بس پیٹ بھر گیا میرا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ میری والدہ کمرے میں آئی، کہنے لگی، کیا بات ہے وجیہ، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا، آپ کو کیا، آپ بس اپنے داماد کے نخرے اٹھائیں، آپ نے سب کچھ اس کی پسند کا بنایا ہے، میری تو جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی نظر میں، بس اسی کی ہے۔ کہنے لگی، بیٹا تم نے کب کھانے میں نخرے دکھائے ہیں؟ میں جو بھی بناتی ہوں تم تو چپ چاپ کھا لیتی ہو، تم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ پسند ہے یہ نہیں پسند، اور ظاہر ہے مزمل کے نخرے اٹھاؤں گی تبھی وہ تمہارے نخرے اٹھائے گا نا۔ بے وقوف لڑکی، داماد کو جتنی بھی عزت دی جائے وہ اتنی ہی عزت اپنی بیوی کو دیتا ہے، پھر چند روز کے لیے تو تم لوگ آئے ہو۔ میں نے کہا، آپ میری امی ہو کے اس کے نخرے کیوں اٹھائیں گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی پسند کے کھانے بنانے کی۔ میری والدہ کہنے لگیں، وجیہہ تمہیں تو سمجھانا مشکل ہے، یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ شخص جادوگر لگتا تھا، جس کے ساتھ بیٹھتا تھا اسے اپنا گرویدہ کر لیتا تھا۔ رات کو بیٹھا میرے بہن بھائیوں کے ساتھ لوڈو کھیل رہا تھا، دونوں اس کے ساتھ باتیں کرنے میں کھیلنے میں اس قدر مصروف تھے کہ میری تو کسی کو ہوش ہی نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں یا میں آئی بھی ہوں یا نہیں۔ ابو بھی مزمل سے ہی زیادہ تر باتیں کرتے رہتے تھے۔ میں تو 2 دن میں بور ہو کے رہ گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں جاؤں گی تو سب میرے آگے پیچھے گھومیں گے، مجھے اہمیت دیں گے۔ ان کی ساری اہمیت مزمل کو مل رہی تھی، جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اپنے ہاتھوں سے بے دردی سے چوڑیاں اتار رہی تھی۔ مجھے آ کر کہنے لگا، آرام سے اتارو، ٹوٹ کے تمہارے ہاتھ میں لگیں تو زخم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا، اگر زخم ہو بھی جائے تو۔ میری یہ بات سن کر میرے پاس آ کر میری کلائی پکڑ کر بڑے آرام سے چوڑیاں اتارنے لگا، کہنے لگا، تمہیں زخم ہوگا تو مجھے بہت برا لگے گا۔ میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا، تمہاری ان میٹھی میٹھی باتوں کا میرے گھر والوں پر تو اثر ہو سکتا ہے لیکن مجھ پر نہیں۔ میری بات سن کر مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، کیا مطلب اس بات کا؟ میں نے کہا، تم ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کے سب کو اپنا بنا لیتے ہو نا، نہ میری ماں کو میری پرواہ ہے نہ ابو کو میری فکر ہے، میرے بہن بھائی تمہارے آگے پیچھے پھر رہے، مجھے تو لگتا ہے میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ مزمل کہنے لگا، اوہ اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا، یہی مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا جادو کرتے ہو تم سب پر، سب تمہارے آگے پیچھے گھومنے لگتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا، کالا جادو کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی، اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگا، ہاں کالا جادو آتا ہے مجھے، وہی تو کرتا ہوں۔ اب دیکھو نا، جب سے میں یہاں آیا ہوں سب لوگ تمہیں بھول بھال کے میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ بچپن سے لے کے اب تک تم یہاں پہ رہی ہو، میں تھوڑی رہا ہوں، اور کیسے تمہارے گھر والے تمہیں 2 منٹ میں بھول بھال کے میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، یہ سب جادو سے ہی تو ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ کہنے لگا، شرم کی کیا بات ہے، بلکہ میں نے غلطی کر دی، مجھے ایک آدھ چلہ تمہارے لیے بھی کاٹ لینا چاہیے تھا۔ وہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، ایک ہی چلے سے محبوب آپ کے قدموں میں، کاش میں وہ چلہ کاٹ لیتا تو تم بھی آج میرے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہوتی۔ اس کی یہ بات سن کے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ شخص یہ سب بھی کرتا تھا؟ کرتا ہوگا یقیناً، تبھی تو دادا دادی بھائی بہن سب مزمل کی مالا جپتے رہتے تھے، اور جب سے یہاں آیا تھا میرے گھر والوں کا بھی یہی حال تھا۔ چلو کوئی نہیں، تب نہیں کیا تو اب عمل کر لیتا ہوں، تاکہ یہ بیچ کی دوریاں تو ختم ہوں۔ اب تو یہ دوریاں جان لیوا ثابت ہونے لگی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں مجھ پر عجیب انداز سے اٹھنے لگی۔
میں اس کو کہنے لگی دیکھو یہ سب گناہ ہوتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے یہ ایسے ایسے عمل کرنے پر معافی بھی نہیں ہوتی ہے۔ میں ہچکچاتے ہوئے اسے سمجھانے لگی۔ کہنے لگا لیکن دنیا تو سدھر جاتی ہے نا، اب دیکھو تمہیں خود ہی میرا احساس نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو خبردار، جو تم نے مجھ پہ ایسا کچھ پڑھا، میں نے بمشکل روب جما کر کہنا چاہا، لیکن اندر سے میں بری طرح سے ڈر گئی۔ کہنے لگا نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب یہ کوئی نہ کوئی وظیفہ شروع کر دے گا۔ اگلے روز میری دوستوں کی کالیں آنے لگی، کہنے لگی وجیہہ کی بچی، تم گاؤں میں گھومنے گئی تھی یا شادی رچانے گئی تھی؟ ہم نے کتنا کچھ سوچا تھا تمہاری شادی پر، یہ کریں گے وہ کریں گے، تم نے تو کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا سب کچھ اچانک سے ہو گیا۔ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا تمہاری شادی سے کتنوں کا دل ٹوٹا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو بھی ان باتوں کو، ایسا کرتے ہیں ملتے ہیں، گھر والے تو ویسے ہی مجھے لفٹ کروانے کو تیار نہیں ہیں، اور مزمل کے کیے ہوئے جادو کی وجہ سے سر میں شدید درد تھا۔ میں نے سوچا دوستوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزار لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی گڈ آئیڈیا، ایسا کرتے ہیں سب دوست مل کر تمہیں اور تمہارے شوہر کو ایک زبردست سی پارٹی دیتے ہیں۔ میں نے کہا پارٹی کس لیے؟ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا، تمہاری شادی ہوئی ہے، ہم سب تمہیں ایک ریسٹورنٹ میں دعوت دیں گے اور تم اپنے شوہر کے ساتھ آنا، ہم بھی تو دیکھیں مزمل صاحب کیسے ہیں۔ یہ سن کے تو میرا دل ہی بجھ کے رہ گیا۔ میری ساری دوستیں پڑھی لکھی اچھی فیملیز سے تعلق رکھتی تھیں، مزمل کی تو مجھے دیکھ کر ہی وہ مجھے باتیں سنائیں گی کہ یہ کس سے شادی کر لی، اور پھر وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، انگلش میں بات تک نہیں کرنی آتی تھی، اور میری دوستیں تو اردو کم اور انگلش زیادہ بولتی تھیں۔ میں تو ان کے سامنے ذلیل ہو جاتی۔ میں نے بہت چاہا کہ بات کو ٹال دوں، لیکن وہ لوگ تو سب کچھ پلان کر چکی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سب کے سامنے مزمل کو کیسے پیش کروں گی کہ میری کچھ عزت رہ جائے، ورنہ وہ تو مجھے بہت ذلیل کرتی کہ تم نے کس سے شادی کر لی، تم تو بڑی بڑی باتیں کرتی تھیں، ہمارے اچھے خاصے بھائیوں میں نقص نکال دیتی تھیں، اور یہ ہے تمہارا شوہر ایک کسان۔ میں تو جتنا روتی اتنا کم تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ بہرحال میں نے مزمل سے بات کی، میں نے کہا کہ میری دوستیں ہم دونوں کی دعوت کرنا چاہتی ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے چلیں گے۔ میں نے کہا مزمل وہ سب بہت پڑھی لکھی ہیں۔ کہنے لگا تو؟ میں نے کہا پلیز ان کے سامنے زیادہ بات چیت مت کرنا۔ میری بات سن کر کہنے لگا وہ کیوں؟ تم نے انہیں یہ بتایا کہ تمہارا شوہر گونگا ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ نہیں بتایا، لیکن وہ سب انگلش بولتی ہیں۔ میری بات سن کے کہنے لگا اوہ اچھا اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا کہ میں کم بات کروں۔ اور میں نے کہا اور دوسرا تم یہ مونچھیں صاف کر دو۔ یہ سن کر اس کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا دماغ خراب ہے تمہارا، میں کیوں اپنی مونچھیں اڑانے لگا، یہ تو چودھریوں کی شان ہوتی ہے، ویسے بھی کہتے ہیں جس کی مچھ نہیں اس کا کچھ نہیں۔ دیکھو میں اس بات پر بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تمہیں نہیں لگتا اس طرح سے تمہاری پرسنالٹی میں اور زیادہ نکھار آئے گا؟ مونچھوں میں تم بالکل اچھے نہیں لگتے۔ میری بات سن کر کہنے لگا تم چاہتی ہو میں یہ مونچھیں اڑا دوں؟ میں نے کہا ہاں میں یہ چاہتی ہوں، اور تم بہت اچھے لگو گے۔ کہنے لگا کتنا اچھا لگوں گا پہلے یہ بتاؤ۔ اس کی یہ بات سن کے میں چپ ہو گئی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کبھی سوچنا بھی مت کہ میں یہ مونچھیں کٹواؤں گا۔ میں تو بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب یہ سوئے گا تو میں آرام سے اس کی مونچھیں کاٹ دوں گی۔ جب وہ رات کو سو گیا تو میں نے ایک ہاتھ میں بلیڈ پکڑ لیا اور میں اس کے پاس ہو کر بیٹھ گئی۔ کمرے کا لیمپ آف تھا اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہلکا ہلکا سا نظر آنا شروع ہوا۔ میں اس کے کچھ قریب ہوئی، آرام سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تاکہ پتا چلے کہ اس کی مونچھیں کدھر ہیں۔ جیسے ہی میرا ہاتھ مونچھوں پر پڑا میں نے دوسرے ہاتھ کو آگے بڑھایا جس میں نے بلیڈ پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب ہو کر اس کی مونچھیں کاٹنے لگی
اس نے میری کلائی پکڑ لی، میری تو جان نکل گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میری کلائی ابھی بھی اسی کے ہاتھ میں تھی جس میں نے بلیڈ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے لیمپ آن کیا، میرے ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر مجھے حیرت اور غصے سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا یہ کیا کر رہی تھی تم؟ اس بار تو میں بہت گھبرا چکی تھی، اس لیے مجھے کچھ نہیں سوجا تو میں رونے لگی۔ میں نے کہا اگر تم نے مونچھیں نہیں کاٹی تو میری بہت بے عزتی ہوگی، وہ میرا بہت مذاق اڑائیں گی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، چپ تو کرو، اپنا رونا دھونا بند کرو۔ پھر سوچتا رہا، پھر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کہنے لگا مجھے اپنی مونچھوں سے محبت بہت ہے، پتہ ہے تمہیں؟ گہری لمبی سانس لی، پھر کہنے لگا تمہاری خاطر میں اسے صاف کر لوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ جو تم کہو گے میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ کہنے لگا وعدہ کرو۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا لیا، پھر کہنے لگا مکرو گی تو نہیں؟ میں نے کہا وعدہ کیا ہے، اب اعتبار نہیں ہے تمہیں؟ اگلے روز میں نے اسے پہننے کے لیے پینٹ کوٹ دیا۔ جب وہ تیار ہو کے باہر آیا تو میں واقعی اسے دیکھتی رہ گئی۔ بنا مونچھوں کے پینٹ کوٹ میں اچھا خاصا پڑھا لکھا لگ رہا تھا، ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ کم از کم میری دوستوں کے آگے میری عزت رہ جائے گی۔ میں جب اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں گئی تو میری ساری دوستیں ہم دونوں کو دیکھ کر بے حد خوش تھیں۔ میری دوستیں کہنے لگیں ماشاء اللہ سے دونوں کی جوڑی تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب سچ تو ان کو نہیں پتا کہ آخر حقیقت کیا ہے، لیکن چلو مزمل نے میری بات مان کر میری تھوڑی سی عزت رکھ لی۔ مجھے جھٹکا اس وقت لگا جب میری دوستوں کے انگلش میں پوچھے گئے سوالوں پر وہ انگلش میں ہی جواب دے رہا تھا۔ میں تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہیں سے بھی مزمل نہیں لگ رہا تھا جو گاؤں میں ہوتا تھا۔ جس انداز سے وہ انگلش میں بات کر رہا تھا یہ نہیں لگ رہا تھا کہ پہلی بار بول رہا ہے یا رٹے رٹائے جملے کہہ رہا ہے۔ دعوت کے بعد جب ہم واپس آئے تو میں نے کہا تم نے اتنی صاف انگریزی کیسے بول لی؟ کہنے لگا اس لیے کہ غلطی سے میں نے ایگریکلچر میں گریجویشن کی ہے۔ یہ سن کر میں اچنبھے میں آئی۔ مجھے یوں آنکھیں پھیلائے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا اچھا لگ رہا ہوں تو تم مجھے دیکھنے کے ساتھ ساتھ میری تعریف بھی کر سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنی نظریں بدل لیں۔ میں نے کہا تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا کہ تم ایجوکیٹڈ ہو۔ کہنے لگا تم نے پوچھا ہے، تم نے تو پہلی ملاقات میں مجھے جاہل، گنوار، پینڈو اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا تھا۔ وجیہہ میں نے تعلیم اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ اسے اپنے دماغ پر سوار کر کے دوسروں پر جتاتا پھروں۔ پھر کہنے لگا کسانوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہوں۔ میرے خیال سے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی انسان کو ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ میرا کسان ہونا میرے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے، اس لیے میں نے زراعت میں گریجویشن کیا ہے تاکہ اسی کام کو اچھے طریقے سے کر سکوں۔ اس کی بات سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم بھی میری بات مانو گی۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ کون سی بات ہے؟ کہنے لگا گھر جا کے بتاؤں گا۔ گھر پہنچ کر جب میں کمرے میں گئی تو وہ اپنے کپڑے تبدیل کر چکا تھا، ابھی بھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے اپنی مونچھیں یاد آ رہی تھیں۔ گہری سانس لے کر کہنے لگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اپنی دل عزیز مونچھیں مجھے کسی کے لیے کاٹنی پڑیں گی۔ میں نے کہا تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا کہ دوبارہ اب کبھی ایسی فرمائش نہیں کروں گی۔ کہنے لگا احسان ہوگا مجھ پر۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا بس اگر کبھی مجھ سے محبت ہو جائے تو پلیز وجیہہ مجھ سے کہہ دینا، چپ مت رہنا اور نہ ہی انا کا مسئلہ بنانا، کیونکہ میں تو تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، لیکن تمہاری رضامندی بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میں کچھ بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کہنے لگا اور ہاں مجھے کوئی جادو نہیں آتا، نہ ہی میں کسی پر کرتا ہوں، بس محبت کرتا ہوں سب سے، اس کے بدلے میں محبت مل جاتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر ویسے ہی میرا دل بدل چکا تھا، اس لیے
गाँव पहुंचकर मैंने उसके लिए सारी तैयारी की। गोटे वाला सूट भी पहना, परांदा भी शानों से बंधवाया, चूड़ियां भी पहनी। रात को जब वो कमरे में आया तो मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। कहने लगा, दादी के कहने पे पहना होगा ये सब कुछ तुमने। फिर कहने लगा, कमरे में तो तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, चाहो तो चेंज कर सकती हो। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए पहना है। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा। मैं अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहने लगी, चाहो तो तारीफ कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वो खिलखिला के हंसने लगा। कहने लगा, जरूर, क्यों नहीं। मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, मुझे लड़कियां मशरकी हुलिये में ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने कहा, कल से खेतों में तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी, बिल्कुल मशरकी अंदाज में। तुम नीचे बैठकर रांझे की तरह खाना खाना और मैं हीर की तरह तुम पर पंखी चलाऊंगी और अपने दुपट्टे से तुम्हारे माथे पे आने वाला पसीना भी साफ करूंगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, ये तो मेरा हसीन ख्वाब है जिसे तुम पूरा करोगी। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा था और उसके बाद वो मैं आपको नहीं बता सकती। शर्मो हया भी किसी चीज का नाम है।